مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوس 7 باب میں چند بہت ضروری باتیں پولس رسول ہمیں سکھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کیا باتیں ہیں؟ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ پہلی خوبصورت بات جو آج سیکھ کے لیے ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں، میرے معاشرے میں، ہم لڑکیوں پر تو بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، ماں باپ، معاشرہ، استاد، ہر کوئی لڑکیوں کو ضرور سکھاتا ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن وے میں چلنا ہے، ایک سرٹن طریقے سے بولنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے انہوں نے۔ لیکن ضرورت ہے کہ جہاں پر لڑکیوں کی اتنی زیادہ تربیت کی جاتی ہے، لڑکوں کو بھی اتنے ہی سکھائے جانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عورت سے مخاطب ہونا ہے، کس طرح سے عورت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے عورت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کی ماں ہو سکتی ہے، ان کی بیٹی ہو سکتی ہے، ان کی بیوی ہو سکتی ہے، ان کی بہن ہو سکتی ہے، ان کی پڑوسن ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت کسی بھی رشتے میں ہے، عورت کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک اہم بات جو ہمیں پولس رسول کے توسط سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ کہ آپ چاہے کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر پاسٹر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، کوئی بھی آفس جس میں آپ موو کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے آپ کو خدمت ملی ہے، تو یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ ان مردوں کے لیے بھی ہے جو خدا کی خدمت میں ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ اگر آپ دعا میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کوئی تیسرا چوتھا بندہ بھی آپ کے ساتھ ضرور موجود ہو۔ اکیلے کوشش کریں کہ لوگوں کے گھر میں وزٹ کے لیے نہ جائیں، کیونکہ بہت سی برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں جب ہم اکیلے موو کرنا شروع کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے دو کر کے اپنے شاگردوں کو ہر ایک بھائی سے، اپنے ہر ایک بزرگ سے، ہر ایک شخص سے جو خدمت میں بھی ہیں، خاص طور پہ میں آج ان سے مخاطب ہوں کہ خدا کا پاک کلام جتنا ایک عام مرد کے لیے ہے اتنا ہی خدا کے خادموں کے لیے بھی ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ وہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، خدمت میں آپ کی ساتھی ہو سکتی ہے، چرچ میں، آپ کے کلیسیا میں، آپ کے کوائر کی عورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی بہن جو بھی کلیسیا میں آپ کے ساتھ شامل ہے ان کو بھی چھونے سے گریز۔ یہاں تک کہوں گی کہ اگر دعا کے لیے بھی آپ اکٹھے بیٹھے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کوئی تیسرا شخص آپ کے ساتھ وہاں پر ضرور موجود، تاکہ نہ ہی ابلیس کو موقع ملے اور نہ ہی معاشرے کو موقع ملے، نہ ہی دنیا کو موقع ملے۔ اور آج کے پاک کلام کی روشنی میں ہر ایک ماں سے، ہر ایک بہن سے، ہر ایک عورت سے یہ درخواست کروں گی کہ اپنے بیٹوں کو یہ سکھانا شروع کیجئے، اپنے بیٹوں کو گھر سے ہی، کہ جب وہ بازار میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں یا میٹنگز میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور اس عزت اور احترام کا آغاز یہاں سے کریں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کریں، اپنے جسم کو کنٹرول کریں کہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی طور سے وہ عورت کو نہ چھوئیں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں سے شروع کریں گے ان کو سکھانا، بچپن سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی شروع کریں گے، تو یقیناً ہمارے بچے ویسے بنیں گے جیسے خدا کا پاک کلام ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بڑی خوبصورت ویڈیو میں نے دیکھی، پتہ نہیں چین کے ملک کی تھی یا کوریا، بچے تھے اور ٹیچر ان کو کلاس میں یہ پریکٹیکلی کروا رہی تھی کہ چیئرز لگائی گئی، یہ پریٹینڈ کیا گیا کہ یہ بس ہے، اور اس بس میں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچی آتی ہے جو کہ دکھائی گئی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور ایک لڑکا اٹھ جاتا ہے اپنی سیٹ سے اور اس کو جگہ دے دیتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ پھر ایک بچہ اندر داخل ہوتا ہے جو کہ بزرگ بنا ہوا ہے،
اور ایک اور بچہ اٹھتا ہے اور اس بزرگ کو جگہ دے دیتا ہے کہ وہ بیٹھے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بچے جو آج سے ہی یہ پریکٹس کر رہے ہیں، کل کو جب وہ پریکٹیکلی اس دنیا میں، اس معاشرے میں داخل ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کے لیے جگہ خالی نہ کریں یا کسی حاملہ خاتون کے لیے اٹھ کر اپنی سیٹ خالی نہ کر دیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خدا کے پاک کلام کی تعلیم اور خدا کے پاک کلام کی روشنی میں پلیں بڑھیں اور مضبوط زندگیاں گزاریں تو بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی شروع کر دیجئے. موسیٰ جب چھوٹا سا تھا تو جو کچھ اس کی ماں نے اس کو سکھایا، اس کو بتایا، جب وہ بڑا بھی ہوا تو فرعون کے محل میں پہنچ کر بھی اس نے ساری دولت، محل، تخت و تاج، سب کچھ اس نے ٹھکرا دیا اس تعلیم کی روشنی میں جو اس کی ماں نے اس کے ذہن میں ڈالی تھی. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اتنا کوئی ناممکن کام نہیں ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں، خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم اپنے مسیحی معاشرے میں، اپنی کلیسیاؤں میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں، صرف بیٹیوں کی زندگی میں نہیں بلکہ بیٹوں کی زندگی میں بھی اگر ہم فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج سے، ابھی سے، جبکہ وہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو پریکٹیکلی بتانا شروع کیجئے کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے بات نہیں کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے دیکھنا نہیں ہے کسی عورت کو، تاکہ وہ خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جوان ہوں اور ان کی جوانیاں خداوند کے لیے استعمال ہوں، خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ ہر ایک مرد کے لیے ہے. وہ مرد چاہے پاسٹر ہے، وہ مرد چاہے ٹیچر ہے، وہ مرد چاہے رسول ہے، وہ مرد چاہے کوئی بھی ہے. خدا کا پاک کلام یہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ وہ عورت کو نہ چھوئے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور میں ہر ایک مرد کے لیے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، ہر ایک کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں کہ میری مسیحی کلیسیا کے لوگ، میری مسیحی معاشرے کے لوگ اور میرے مسیحی خاندان کے لوگ دنیا کے لوگوں سے مختلف ہوں. آمین. نئے عہد نامہ میں سے آج ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب. جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے: مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے. اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی. تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی. بس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں. لیکن اگر ضبط نہ کر سکے تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے. مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے. نہ شوہر بیوی کو چھوڑے. باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں، نہ خداوند، کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے. اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے. کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے. ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں. لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو. ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے. کیونکہ اے عورت، تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد، تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے.
مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں۔ جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ اے بھائیو، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں۔ پس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر، لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ مگر اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدہ کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے، اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کنواری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو، تو اختیار ہے، اس میں گناہ نہیں، وہ اس کا بیاہ ہونے دے۔ مگر جو اپنے دل میں پختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو، بلکہ اپنے ارادہ کے انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاح رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے۔ پس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں بیاہتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے۔ جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں کہ گنتی کی کتاب اس کا 32 باب، اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے۔ سو جب انہوں نے یزیر اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور علیزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اتارات اور دیبون اور یزیر اور نمرہ اور حسبون اور الیالی اور شبام اور نبو اور باون، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپایوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں۔ سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے، اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا، تاکہ وہ اس ملک میں جو خداوند نے ان کو عنایت کیا نہ جائیں۔ اور اسی دن خداوند کا غضب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا،
ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی۔ مگر یفنا، کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشوا اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو، تم جو گنہگاروں کی نسل ہو، اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ، کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔ تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے، ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے، پر ہم جو تیرے ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی، اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کر دینا، پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور عطارات اور ارویر اور اطرات، شوفان اور یزیر اور یگبہ اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنی روبن نے حسبون اور الیالی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شمبا کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے، اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام ہووت یائر اور نوبہ نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام نوبہ رکھا۔ گنتی کی کتاب اس کا 33 باب۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو ذیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا،
اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا۔ سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں۔ پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے رامسیس سے کوچ کیا۔ فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت مصری اپنے پہلوٹوں کو جن کو خداوند نے مارا تھا دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی۔ سو بنی اسرائیل نے رامسیس سے کوچ کر کے سکات میں ڈیرے ڈالے اور سکات سے کوچ کر کے ایتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے۔ پھر ایتام سے کوچ کر کے فی ہیخروت کو جو بال صفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے۔ پھر انہوں نے فی ہیخروت کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیچ میں سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے اور دشت ایتام میں 3 دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا اور مارا سے کوچ کر کے ایلیم میں آئے اور ایلیم میں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ سو انہوں نے یہیں ڈیرے ڈال لیے اور ایلیم سے کوچ کر کے انہوں نے بحر کلزم کے کنارے ڈیرے کھڑے کیے اور بحر کلزم سے چل کر دشت سین میں خیمہ زن ہوئے اور دشت سین سے کوچ کر کے دفقہ میں ٹھہرے اور دفقہ سے روانہ ہو کر الوس میں مقیم ہوئے اور الوس سے چل کر رفیدیم میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی رفیدیم سے کوچ کر کے دشت سینا میں ٹھہرے اور دشت سینا سے چل کر کبروت ہتاوا میں خیمے کھڑے کیے اور کبروت ہتاوا سے کوچ کر کے حسرات میں ڈیرے ڈالے اور حسرات سے کوچ کر کے رتما میں ڈیرے ڈالے اور رتما سے روانہ ہو کر رمون فارس میں خیمے کھڑے کیے اور رمون فارس سے جو چلے تو لبنہ میں جا کر مقیم ہوئے اور لبنہ سے کوچ کر کے ریسا میں ڈیرے ڈالے اور ریسا سے چل کر کہلاتا میں ڈیرے کھڑے کیے اور کہلاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس ڈیرا کیا۔ کوہ سافر سے کوچ کر کے ہرادہ میں خیمہ زن ہوئے اور ہرادہ سے سفر کر میں کہلوت میں سے روانہ ہو کر تحت میں خیمے کھڑے کیے۔ تحت سے جو چلے تو تارہا میں آ کر ڈیرے ڈالے اور تارہا سے کوچ کر کے متکا میں قیام کیا اور متکا سے روانہ ہو کر ہشمونا میں ڈیرے ڈالے اور ہشمونا سے چل کر موسیروت میں ڈیرے کھڑے کیے اور موسیروت سے روانہ ہو کر بنی یوکان میں ڈیرے ڈالے اور بنی یوکان سے چل کر ہورہجد جاد میں خیمہ زن ہوئے اور ہورہجد جاد سے روانہ ہو کر یوتباتا میں خیمے کھڑے کیے اور یوتباتا سے چل کر ابرونا میں ڈیرے ڈالے اور ابرونا سے چل کر اسیون جابر میں ڈیرا کیا اور اسیون جابر سے روانہ ہو کر دشت سین میں جو قادس ہے قیام کیا اور قادس سے چل کر کوہ ہہور کے پاس جو ملک ادوم کی سرحد ہے خیمہ زن ہوئے۔ یہاں ہارون کاہن خداوند کے حکم کے مطابق کوہ ہور پر چڑھ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے 40ویں برس کے 5ویں مہینے کی 1 تاریخ کو وہیں وفات کوہ ہور پر وفات پائی تو وہ 123 برس کا تھا۔ اور اراد کے کنانی بادشاہ کو جو ملک کنان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے زلمونا میں ٹھہرے اور زلمونا سے کوچ کر کے فونون میں ڈیرے ڈالے اور فونون سے کوچ کر کے اوبوت میں قیام کیا اور اوبوت سے کوچ کر کے ای اباریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے اور اییم سے کوچ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے اور دیبون جد سے کوچ کر کے المون دبلا تائم میں خیمے کھڑے کیے اور المون دبلا تائم سے کوچ کر کے اباریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا اور اباریم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یریہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے اور یردن کے کنارے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ستیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیہ دار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہو اس کو زیادہ اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا،
اور جس آدمی کا کرہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصہ میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔